اور تیسرا جو شخص تھا اس نے جو واسطہ دے کر دعا کی، وہ دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے، ایک مرتبہ میرے پاس ایک مزدور آیا، اس نے میرے گھر مزدوری کی، میں نے اس کی کچھ رقم متعین کی، کچھ دھان متعین کیا، اور جب شام کے وقت اس کے مزدوری لینے کا وقت آیا تو اس نے مزدوری کو نہ لیا بلکہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یا اللہ، وہ دھان تھا، میں نے اس کو بویا، میں اس کو بوتا رہا، اس سے اتنا مال و دولت اکٹھا ہو گیا، اتنا مال و دولت اکٹھا ہو گیا کہ وہ ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے مزدوری دیجیے۔ تو میں نے کہا کہ یہ گائے بھینسیں اور جو مال و دولت ہے یہ سب کچھ تیرا ہے، تو اس کو لے جا۔ اس نے کہا مذاق نہ کر، میری مزدوری دے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ، میں نے کہا کہ یہ سب کچھ تیرا ہے، یا اللہ وہ لے کر چلا گیا، یا اللہ اگر تو جانتا ہے یہ کام میں نے تیرے لیے کیا، اس کا حق ادا کر دیا، تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم بھی اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جائیں، ان سے جان لیں۔ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے دعا کی تھی، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا، تو پتھر ہٹ گیا۔ یہاں بتلانا مقصود یہ ہے، آج ہم دوسروں کے مال کو ضبط کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی آج مضبوط ہے، کمزوروں پر ظلم ستم کرتے ہیں، اس کے مال کو چھین لیتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں، ان کے کاروبار کے اوپر، گھر کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ آج اگر ہم نے دنیا کے اندر یہ اس طریقے سے کیا، دنیا کے اندر بھی سزا بھگتنی ہوگی، کل قیامت کے دن بھی یہ سزا بھگتنی ہوگی۔ کتابوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے، اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین کو ہڑپ لیا، ایک بالشت زمین کو ہڑپ لیا، تو کل قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر 7 زمین کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، 7 زمین کا توق بنا کر گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہاں تک بھی آتا ہے اگر کسی نے 1 روپیہ کسی کا ہڑپ لیا، چھین لیا، رکھ لیا، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیشی ہوگی تو 1 روپیہ کے بدلے میں 700 نمازیں دینی پڑے گی، وہ نمازیں جو اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہو، جو اللہ کے یہاں قبول ہو، 1 روپیہ کے بدلے میں وہ 700 نمازیں دینی پڑے گی۔ تو ذرا سوچو، اگر ہم کسی کا حق رکھیں گے، کسی کے مال و دولت کو ہڑپیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم مال اکٹھا کرتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے لیے، بیوی بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، سزا ہم بھگتیں گے۔ علماء اکرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے 5 حصے بن جاتے ہیں، 5 حصے۔ پہلا حصہ جو ہوتا ہے اس کی روح ہوتی ہے، اس کو ملک الموت لے کر چلی جاتی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہوتا ہے اس کا جسم ہوتا ہے، اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو کیڑے وغیرہ کھا جاتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہوتا ہے اس کا مال ہوتا ہے، اس کے مال کو اس کے ورثہ، اس کے بیوی بچے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ چوتھا حصہ جو ہوتا ہے اس کی ہڈیاں بچتی ہیں، اس کی ہڈیوں کو مٹی کھا جاتی ہے۔ اور 5واں حصہ جو ہوتا ہے اس کا یہ کہ نیکیاں ہوتی ہے، اس کی نیکیاں ہوتی ہے، اس کو اس کے حق والے لے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر ہم نے کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کی زمین کو چھینا، کسی کے مال کو ہڑپا، تو کل قیامت کے دن وہاں تو مال نہیں ہوگا، نیکیاں چلے گی، تو ان کا حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوائیں گے، اس کا حق جو ہوگا اس کی نیکیاں ان بندوں کو دلوا دیں گے۔ آگے آتا ہے اگر نیکیاں ختم ہو جائے گی، جتنا حق ان کا بنتا ہے ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، تو اس طریقے سے حق دلایا جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے معلوم کیا میرے صحابہ یہ بتلائیے کہ غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ غریب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب وہ نہیں ہے، اصل غریب جو ہے وہ غریب وہ ہے جو دنیا کے اندر بہت نیکیاں کرے، حج بھی کرے، یہ کہ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، نوافل ادا کرے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیشی ہو تو اس کے پاس کوئی نیکیاں نہ ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جن کا حق انہوں نے دنیا کے اندر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیکیاں ان کو دلا دیں گے، تو وہ اصل غریب ہے۔ تو ہم کو چاہیے دنیا کے اندر رہے، پیار و محبت سے رہے، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرے، یہ کہ پڑوسیوں کا حق
حق ادا کرے، کسی کے مال کے اوپر ہم قابض نہ ہوں، کسی کے مال کو نہ ہٹ پہ، کسی کی زمین جائیداد کو نہ ہٹ پہ، اگر ہم سے کوئی کمزور ہے اس کے اوپر ظلم و ستم نہ کرے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی اس کی سزا بھگتنی ہوگی، کل قیامت کے دن بھی اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اور اگر ہم حرام مال استعمال کریں گے تو ہماری جو اولادیں ہیں جن کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں یہ ہماری فرما بردار نہ ہوگی، بلکہ یہ حرام خوری کرے گی، زنا کاری کرے گی، یہ کہ دوسروں کے حق کو ہڑپے گی، دوسرے کے اوپر ظلم ستم کرے گی، یہ دین سے اللہ نہ کرے دین سے الگ ہو جائے گی، یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہوگی، کل قیامت کے لیے بھی دن بھی عذاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، والدین کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ کہ دوسروں کے حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔